اور اب مجھے ایئر کوموڈور جناب خالد چشتی صاحب نے جوائن کیا. لیکن دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, میں آپ کو پہلے ذکر کر دوں. ایران نے دبئی کے اندر ایک اور میزائل مارا ہے ابھی, اور یہ برج خلیفہ کے ساتھ بالکل جو ہوٹل ہے وہاں پہ جا کے لگا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اور کچھ ہونا ہو یو اے ای میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہت ڈیمیج کرے گا, بہت افیکٹ کرے گا. لیکن اس وقت پورا انڈین میڈیا جو ہے, گودی میڈیا جو ہے, اسپیشلی لیڈ بائی وہ دی انفیمس ارناب گوسوامی. انفیمس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جیل میں بھی رہ چکے ہیں, اور ٹی آر پیز کے لیے جو انہوں نے رشوتیں دی ہوئی تھیں وہ بھی بے نقاب ہو چکی ہیں, اس میں بھی ان کو سزا ہو چکی ہے. تو لیڈ بائی ارناب گوسوامی وہ زور لگا رہے ہیں کہ بڑا آئیڈیل اپرچونٹی ہے, پاکستان پھنسا ہوا ہے افغانستان کے اندر, تو اس وقت آپریشن سندور کو جو پاز کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ شروع کر دیں, اور 114 رافائل طیارے دوبارہ یعنی اور انڈیا میں آ گئے ہیں. تو ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی میرے ساتھ ہیں. خالد صاحب, یہ یو اے ای پہ اور ایران پہ تو بات کریں گے, لیکن اگر انڈیا نے بھی اٹیک کر دیا تو ہم ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈوں پہ کیا بیک وقت یہ مارکا لڑ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, ریسٹ ایشورڈ الحمدللہ, میں کوئی بڑا بول اب نہ بولنا چاہتا ہوں, نہ کوئی توقعات اور نہ ڈپریشن طاری کرنا چاہتا ہوں اکراس دا بارڈر. لیکن لیٹ اٹ بی سیڈ, الحمدللہ بالکل ہماری کیپیبلٹی بھی ہے اور ہم مائنڈفل بھی ہیں. جب ویسٹ کی طرف آپریشن لانچ کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا ایٹ دا کاسٹ آف ایسٹ تو نہیں ہوا تھا وہ آپریشن, اور نہ ہوگا ایسا, اور نہ ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا اور یہ کسی نے سمجھا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے, تو وہ میرا خیال ہے اگین 8 مہینے کے اندر ہی دوبارہ مس لیڈ ہوں گے ساری سچویشن کو, اور مس ریڈ کریں گے الحمدللہ انشاءاللہ. افغانستان میں تو خیر میں اور آپ سیسنا اور مشاق پہ بھی جا کے اوپر سے مار سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ادھر دیکھنا پڑے گا آپ کو. آنیسٹلی بڑا کٹیں گے ان کو ہم. یہ اتنا میرے بھی 700 گھنٹے ہیں مشاق کے اوپر صرف. ہاں تو دیکھیں نا, میرے بھی اپنا کافی گھنٹے ہیں سیسنا کے اوپر اور ٹوین انجن پہ, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. 350 گھنٹے تو ہیں میرے اس کے اوپر, سنگل انجن پہ الگ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ نیکسٹ. آئی مین میں ابھی اے مارشل کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اسٹریٹجک ایسٹس کو ٹارگٹ کرے, ان کے ڈیمز کو, ان کے بلڈنگز کو, ان کے بریجز کو, ان کے ہائی وے نیٹ ورکس کو, ان کی کراپس کو آگ لگائے, تاکہ انڈیا کا پیسہ اگلے 20 سال لگتا رہے ان کی دوبارہ اپنی ٹیررسٹ نرسری بلڈ اپ کرنے کے لیے. دیکھیے, یہ بنیادی طور تو ہم وہ فورس ہے نہیں جو اسرائیل کی لائن ٹو کرے. جب ہیومن ویلیوز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, ارسپیکٹو ہم کوئی چیز چھوڑی نہیں انفراسٹرکچر کی. ہم بڑی پروفیشنل آرمڈ فورسز ہیں تینوں سروسز, تو وی ٹیک اے پرائڈ ان دیٹ کہ ہم ایک پروہیبٹیو کاسٹ کو ایک تو لمٹس کے اندر رکھتے ہیں, اور دوسرا اپنے جیب میں ہم رکھتے ہیں, الحمدللہ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں لیڈر آف ایسکلیشن. اور لیڈر آف ایسکلیشن افغانستان کے مقابلے میں انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے, اور obviously جو بڑا ملک ہوتا ہے, آپ ایگری کریں گے کہ نارملی جس کی پاور زیادہ ہوتی ہے ٹو ہرٹ اور ڈیمیج اور انفلکٹ پین, وہ لیڈر آف ایسکلیشن اپنے پاس رکھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے, لیجٹمیٹ, لاجیکل اینڈ کنکلوسو obviously. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے, اور پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس کا آپ نے پرفارمنس جو دیکھی تھی, تو لیڈر آف ایسکلیشن ہم کنٹرول کر رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں تک ہٹ کریں گے, اور الحمدللہ ہم نے ہی چوائس ہماری لیڈرشپ کی, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ہی فیصلہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کرٹیل بھی اسی لیے کیا تھا, بیکاز ایک لمٹ سے آگے ایکسلریٹ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, بیکاز ہمارے ڈیزائن میں نہیں تھا. تو ابھی بھی کیپیبلٹی وائز الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بیکڈ بائی فلی ریزالو ہمارا جو حوصلہ ہے اس کی بھی کمی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہنی چاہیے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ کسی چیز کو ایکسپلائٹ کر سکے. میں ویسے اس پروگرام کی توسط سے انڈین گودی میڈیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, پلیز ٹیک اٹ ویری سیریسلی. میں آپ کی ہمدردی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں, یہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں, اور یہ جو ہمارے نیول چیف ہیں نا, یہ مارتے پہلے سوچتے بعد میں. آپ کو بہت ماریں گے, یہ خدا کی قسم بہت ماریں گے, میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں. آئی ایم اے ویری سیریس, میں سوری ہنس پڑا ہوں, بٹ میں نے بڑا سیریس میسیج دیا ہے. میں آئی ایم اے ویل وشر, میں چاہتا ہوں وہ کرتے رہیں, بھونکتے رہیں جو بھی کرنا ہے انہوں نے وہاں پہ. لیکن ان آل سیریسنس ابھی دبئی میں دوبارہ اٹیک ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا تو چلیں ایکسیڈنٹل ہو سکتا ہے, وہ کہیں کہ جی کوئی چلا گیا وہاں پہ. اب تو اس کا مطلب ایکسیڈنٹل نہیں ہے. تو اے کوموڈور, ویئر از دس لیڈنگ؟ دیکھیے مبشر صاحب, بنیادی طور پر جتنا بڑا لاؤ لشکر امریکہ لے کر اس علاقے میں آ رہا تھا, وہ اپنے مقصد کے لیے آ رہا تھا. پروجیکشن آف فورس تھی, ایک ایلیمنٹ آف ایشورٹی دینی تھی انہوں نے ایران کو
کہ آپ کمپرومائز کر لیں یا سرنڈر کر دیں ہماری باتوں کے آگے, ہماری ڈیمانڈز کو فوری طور پر مان لیں اور کمپرومائز کر لیں, کیونکہ شور ڈسٹرکشن آپ کا بائی چانس کوئی نہیں رہ گیا, میٹر آف ٹائم رہ گیا. یہ اس لیے اتنا بڑا لیکچر اور کانوائز اور ایئر کرافٹ کیریئر اور ڈسٹرائرز اور اتنی ڈپلائمنٹ کی تھی. وفاق ایک بیس ہے جارڈن کا, وہاں الون کوئی انہوں نے کہ ویسٹ کی طرف سے 150 سارٹیز اڑی, پھر ایئر کرافٹ ریفیولر وہاں کھڑے کر دیے, 52 فائٹر وہاں پہنچا دیے جارڈن میں. یہ سب ایک شو آف فورس بنیادی طور پہ تھا. لیکن میرا خیال ہے جو امریکہ بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ جتنا زیادہ آپ انفراسٹرکچر اپنی حمایت میں ڈیولپ کر رہے ہیں اتنی ہی ٹارگٹ آف اپورچونٹی آپ ایران کو بھی تو دیں گے نا, اتنی ولنریبلٹی ان کی اپنی بھی تو ہوتی جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے. اور میں نے اپنی بھی ایک ڈاکومنٹری چند دن پہلے بنائی تھی جو آپ سے بھی شیئر کی تھی. میں نے اس میں یہی کہا کہ یہ جو ایئر بیسز ہیں, دبئی ہے, ابوظہبی ہے, بحرین ہے, قطر ہے, سعودی عرب ہے, عراق ہے, یہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہو جائیں گے نا پھر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ سمجھے گا کہ یہاں امریکن آرسنل ہے, امریکن پرسنل ہے, امریکن کی ڈیزائر اور وچ سے کنٹرول ہوتا ہے. وائی شوڈ دے سپورٹ دا وار اگینسٹ ایران؟ تو آئی تھنک یہ وہی نظر آ رہا ہے. انفارچونیٹ ہے, اور اس کے کانسیکوینسز دبئی اور ابوظہبی کے لیے بہت کم نہیں ہوں گے, کیونکہ دنیا میں اگر کوئی پیسفل, سیف ہیون, پروگریسو اینڈ اکنامک گروتھ ہب نظر آتا تھا وہ تو یہی سینٹر تھے جن کو ہٹ کر دیا گیا. تو چاہے وہ ایک سمبولک ہو, ایک بلڈنگ کو آگ لگے, بے شک وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 گھنٹے میں بجھا لیا ہے, لیکن جو اس کے کانسیکوینسز بڑی دور تک جائیں گے. کوموڈور, ابھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خطاب کیا, اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آج رات دنیا ایران کی طاقت دیکھے گی. What do you think there is in store? میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بیلسٹک کروز میزائلز کی بہت وسیع رینج ہے اب, اسی لیے اس نے یہ جو 7-8 مہینے ہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ٹائم نہیں گزارا. جب سے جون کا حملہ ہوا تھا اس وقت کافی حد تک ایران کو سرپرائز ملا تھا. اس وقت ایسکلیشن اتنی جلدی کی گئی تھی, اور وہ بھی بائی دا وے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے خلاف جو مذاکرات ہو رہے تھے, ایران کے خلاف کوئی پلان نظر نہیں آتا تھا. امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اس وقت کہ آپ سوچ لیں ورنہ ہم حملہ کر دیں گے, تو تیسرے دن حملہ کر دیا تھا. تو دے ور کاٹ ان اویئر اس وقت. اب 1.5-2 مہینے سے جو امریکن پریزیڈنٹ نے بلڈ کیا تھا وہ تو بیسیکلی چاہتے تھے کہ ایک کیسز بلائے مل جائے, ایک ریزننگ مل جائے, ایک جسٹیفیکیشن مل جائے, ایک مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے کہ میرے پاس کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی تھی, میں نے نیگوسیشن کو بڑا ٹائم دیا ہے. یہ اس لیے آپٹکس استعمال ہو رہی تھی نمبر 1. لیکن ایران بھی سٹ بیک نہیں کر رہا تھا. میرا خیال ہے کہ لانگ رینج میزائلز جو لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ود ہولڈ اس لیے کر لیے تھے کہ آلموسٹ سیز فائر ہو گیا تھا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل پر سارے میزائل گئے تھے تو اسرائیلی سارے ایئر ڈیفنس نے, جو تھارڈ ہے, جو سلنگ ہے, ایرو 3 ہے, جو آئرن ڈوم ہے, ساروں کو پینیٹریٹ کر کے 10-15% تو پھر بھی جا کے گرے تھے. اور اتنی رینجز کے باوجود, جس میں تھارڈ کی آلموسٹ کو 3000 کلومیٹر ہے, ایرو کی جو 2300 کلومیٹر ہے, جو ڈیوڈ سلنگ کیا 700 کلومیٹر کے قریب ہے, اور پھر آئرن ڈوم آتا ہے 70 کلومیٹر. اتنی رینجز پر اتنے لیئر ڈیفنس ہونے کے باوجود انٹرسیپٹ نہیں کر سکے تھے. تو اب اس وقت